ضرورت اس امر کی احساس آتا ہی آپ کو احساس دلانے کے لیے ہم نے ہر بار یہ کوشش کی کہ لوگوں میں احساس بیدار کیا جائے اور قرآن کے اس حکم کا مصداق بنا جائے جس میں اللہ سرًا و علانیہ کہتا ہے، یعنی وہ لوگ جو چھپ کر مدد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اعلان کر کے مدد کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مخلص فی اللہ ہے اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ مدد رائگاں نہیں جانے دیتا۔ ان کی زندگی میں موجود رکاوٹیں، مشکلات، اذیتیں، تکلیفیں، کلفتیں ان کے اس عمل سے دور کر دی جاتی ہیں، ان لوگوں کی عمریں بڑھا دی جاتی ہیں، ان لوگوں کے مرحومین کو اصال پہنچایا جاتا ہے۔ وہ مرحومین جو سب کچھ اپنا ڈیڈیکیٹ کر گئے، ہمیں سب کچھ ہمیں دے گئے، ان کا مال ہمارے پاس ہے، اس مال کو ہم اپنی میراث کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یہ ورثے میں ملا ہے، وراثت میں ملا ہے۔ آج اگر میں آپ سے کہوں کہ ان مرحومین کو آپ کے اس مال کی ضرورت ہے تو تب آپ کا انداز کیا ہوگا؟ مجھے یہ دیکھنا ہے۔ وہ جو اپنا سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ گئے، آج ان کے لیے آپ کیا دے سکتے ہیں اللہ کے بندوں کی مدد کی خاطر کہ ان کو قبر میں یہ سب پہنچے گا۔ آپ جو کچھ آج یہاں دیں گے یہ سکون، راحت اور قبر کے اجالے کی شکل میں ان کو مل جائے گا۔ آپ کے تحفے بہت سارے ہمارے پاس اب ذریعے ہیں تحفے بھیجنے کے، ہم ڈیجیٹل ہو چکے ہیں، ہم ون ٹیپ ٹو سینڈ اے گفٹ ٹو سم ون، ٹو یور لوڈ ونس ہم بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو قبر کے اندر ہیں انہیں آپ ون ٹیپ پر تحفہ نہیں بھیج سکتے۔ اس کے لیے یہ بھی مطلب اس کو میں بتانے لگا ہوں کہ احساس نے آسان بنایا کہ آپ صرف ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے اپنے مرحومین کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ اور اصال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، آپ کے مرحومین کو قبر میں اس کی جزا اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب نے عذاب قبر سے تخفیف جن اعمال سے ہو جاتی ہے ان میں سے ایک عمل وہ جو حضور نے خود طریقہ کر کے بتایا تھا، 2 ٹہنیاں ایک قبر پہ رکھ دی تھیں کہ جب تک وہ تر رہیں گی اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور اس قبر پر عذاب کم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقات نافلہ دینا، صدقات واجبہ دینا، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں اور آپ کے مرحومین تک ایک ثواب جاریہ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ اور برج قائم کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے مرحومین کو ثواب دیا جاتا رہتا ہے۔ ان کی مدد، آپ یہاں کسی کی مدد کریں، قبر میں آپ کے والدین اگر مرحوم ہیں ان کی مدد ہوگی۔ آئیں بڑھ چڑھ کر احساس کا ساتھ دیں۔ ایک بار پھر احساس اس امید پر یہ کیمپین چلانے نکلا ہے، اسے پتہ ہے ہماری یہ کیمپین کامیاب ہوگی اور لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہر برس ہمارے بھروسے کو کبھی آپ نے ٹوٹنے نہیں دیا۔ ہم نے سوچا کہ ہم 6 لاکھ لوگوں کو افطار کروائیں گے، ہم نے 7 لاکھ لوگوں کو افطار کروائی، اور یہ آپ ہی کے تعاون سے ممکن بنا۔ آپ ہمارے دست و بازو بنیے۔ احساس اس بار آپ کو دعوت دیتا ہے، یہ میرے پاس تمام تر ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو نیچے ٹکر پر نظر آ رہی ہیں۔ ڈیٹیلز آپ کو ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی بتائی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز پر، ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں اسٹوڈیو میں بھی کال کر سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، آپ چاہیں تو ہمیں کال کر کے جوائن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہدایہ نعت بھی پیش کیے جائیں گے، گفتگو بھی ہوگی، احوال آپ حضرات کا بھی کچھ ہم لے لیں گے اگر آپ ٹیلی فون کرتے ہیں۔ آپ کے ذریعے کسی اور کو ترغیب ملے گی تو یہ ایک چین ہے، ایک کڑی ہے کسی کا تھینک یو وصول کرنے کی، کسی کا شکریہ، کسی کی دعائیں وصول کرنے کی۔ تو آئیں بڑھ چڑھ کر اس کیمپین میں ہمارا ساتھ دیں۔ احساس رمضان اپیل 2021 کی ریٹ لسٹ میرے ہاتھوں میں ہے، اور اگر آپ فدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی پر پرسن فدیہ جو ہے وہ 150 UK پاؤنڈز یعنی $240 کے ذریعے فدیہ ایک شخص کا ادا ہو جائے گا۔ کفارہ ایک بندے کی جانب سے ادا کرنا چاہیں تو 300 UK پاؤنڈز اور $480 کے ذریعے یہ پاسبل ہے۔ زکوٰۃ الفطر پر پرسن دینا چاہیں، اسے پیشگی بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا ثواب جاری ہو جاتا ہے۔ 5 پاؤنڈ اور $8 جو ہے وہ زکوٰۃ الفطر ہے، اور اگر آپ 125 افراد کا ایک پیکج ہم نے بنایا ہے کہ فیڈ 125 پیپل افطار ان پاکستان، اس کے لیے جو کاسٹ ہماری طرف سے سیٹ کی گئی ہے وہ 150 UK پاؤنڈز ہیں اور $210 ہیں۔ اگر آپ رمضان کا راشن پیک دینا چاہتے ہیں، یعنی خشک راشن، وہ جو ہم اور آپ جا کے کسی بڑے سٹور سے اپنے گھر کے لیے لاتے ہیں، وہ تمام اشیاء خورونوش جو بنیادی ضرورت ہے کسی گھر کی، جن میں تیل شامل ہوتا ہے، آٹا ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، دالیں ہوتی ہیں، مسالہ جات ہوتے ہیں، چنے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ مشروب ہوتے ہیں، چائے کی پتی ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے، اور دیگر کئی چیزیں، میں نے آپ کو بتایا تھا سابقہ برس بھی کہ کم و بیش 28-30 چیزوں پر مشتمل، اشیاء پر مشتمل ہمارا ایک بڑا
جو ہے وہ راشن بیگ ہے، راشن پیک ہے، جس میں 5 سے 6 یا 7 افراد پر مشتمل پورا ایک گھرانہ پورے مہینے تک آرام سے اس راشن کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور وہ رمضان کا راشن پیک اگر آپ دینا چاہتے ہیں جو زکوٰۃ اور صدقے سے بھی دیا جا سکتا ہے، وہ 85 UK پاؤنڈز کے ذریعے اور 95 US ڈالرز کے ذریعے آپ دے سکتے ہیں۔ سادات پروجیکٹ اس دفعہ اناؤنس کیا ہے احساس نے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ والے لوگ جو ہیں ان کی تو ہم مدد کر دیتے ہیں، امداد کر دیتے ہیں، لیکن جو سادات ہوتے ہیں، سید زادے ہوتے ہیں، ان کی ہم امداد نہیں کر پاتے، کیونکہ زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ زکوٰۃ سادات پر جائز نہیں ہے، اس کا اطلاق سیدوں پر نہیں ہوتا۔ تو سید فیملیز کی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو سادات کے پروجیکٹ میں آپ ہمیں 75 UK پاؤنڈز دے کر اور 121 US ڈالرز دے کر ایک سید فیملی کی مدد کر سکتے ہیں۔ مہینے بھر کا راشن یا کسی اور شکل میں ان کی مدد کر دی جائے گی، کیش انہیں دے دیا جائے گا۔ سیدوں کی، غریب مفلس نادار سیدوں کی مدد کی جائے گی۔ سفید پوش سادات کی مدد کیجیے، اللہ کے محبوب آپ پر راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اچھا، پھر یہاں لکھا ہوا ہے بلڈ اے ماسک نان زکوٰۃ فنڈ فرام نان زکوٰۃ فنڈ، یعنی کہ ایک مسجد اگر آپ تعمیر کروانا چاہتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں بلکہ آپ کی پرسنل پاکٹ سے۔ انٹیریئر سندھ میں کچھ مساجد احساس نے بنائی ہیں اور میں اس مسجد میں شکارپور سے ملحقہ ایک علاقے میں گیا تھا اور میں نے وہاں سے آپ سے براہ راست پروگرام کر کے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ کم و بیش 100 گز کی مسجد ہے اور اس میں بیرونی صحن بھی ہے جہاں امام و خطیب کو بچوں کو مدرسہ لگا کے پڑھانے کی بھی رعایت دی گئی اور اسپیس دیا گیا۔ اور اندرونی مسجد جو انڈور مسجد ہے وہاں پر بھی الحمدللہ کافی گرمی کا مرحلہ تھا، لیکن اس چھاؤں میں ذرا گرمی کی جو تپش تھی اس سے بچاؤ تھا، کافی ٹھنڈک تھی، اس انداز سے اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس مسجد کو اگر آپ تعمیر کروانا چاہتے ہیں اپنے مرحوم والدین کے نام، اپنے نام، حضور کے نام، حضور کی امت کے نام، تو ایک صدقہ جاریہ ہے، تو جب تک قائم رہے گی آپ کو ثواب دیا جاتا رہے گا۔ 7500 UK پاؤنڈز اور 9500 US ڈالرز کے ذریعے 7500 UK پاؤنڈز اینڈ 9500 US ڈالرز کے ذریعے آپ ایک مسجد تعمیر کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ پوری رقم آپ کی بساط میں نہیں ہے، اگر آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ نہیں دیا تو آپ کچھ پیسہ بھی مسجد کے فنڈ میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ اپنی وائٹ منی یعنی پرسنل پاکٹ سے دینا ہوگا۔ زیڈ اکاؤنٹ یا زکوٰۃ اکاؤنٹ کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسمال ہینڈ پمپ کے حوالے سے بتاؤں، پاکستان میں لگوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ اور صدقے کے پیسوں سے، یا بگ ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے سے، تو بڑا ہینڈ پمپ لگوانا ہے تو 550 UK پاؤنڈز 750 US ڈالرز کے ذریعے لگ سکتا ہے۔ اور اگر آپ چھوٹا ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہیں 235 UK پاؤنڈز 300 US ڈالرز کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ اگر آپ ایک ہینڈ پمپ انڈیا کے علاقے جھارکھنڈ میں لگوانا چاہتے ہیں تو جھارکھنڈ آپ کو پتہ ہے انڈیا کا مطلب ایک کونا ہے اور وہاں پر پانی کی اشد ضرورت ہے۔ زکوٰۃ اور صدقے کے پیسوں سے 650 UK پاؤنڈز کے ذریعے ایک بڑا ہینڈ پمپ لگوا سکتے ہیں، کافی سارے خاندانوں کے لیے کافی ہوگا۔ 800 US ڈالرز کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ اور ایک واٹر ویل پاکستان میں لگوانا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسوں سے لگوا سکتے ہیں 695 UK پاؤنڈز کے ذریعے، 945 US ڈالرز کے ذریعے۔ اور اگر لارج واٹر ویل آپ لگوانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو دیجیے 2135 UK پاؤنڈز 3045 US ڈالرز، اور اس کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پانی کی سبیل، میں کہتا ہوں اس دور میں عہد حاضر کا جدید کنواں جو ہے وہ یہ ہینڈ پمپ ہے کہ جس کے ذریعے لوگ اپنے ہاتھ سے پانی، صاف پانی، انٹیریئر سندھ میں آپ جائیں تو ہمارے کئی ہینڈ پمپ آپ کو جگہ جگہ لگے ہوئے نظر آئیں گے جو لوگوں کو پانی فراہم کر رہے ہیں۔ اب ملواتا ہوں آپ کو اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے مہمان یہاں پر تشریف فرمائے۔ رات گئے مجھے تعجب بھی ہوتا ہے، مسرت بھی ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں اور آتے ہیں اور رات میں جاگتے بھی ہیں، اور اللہ مطلب اذان ایک بندہ دے رہا ہے تو اس کے ساتھ صدا لگا کر لبیک اللہم لبیک کہہ کر اپنی حاضری بھی لگواتے ہیں۔ انہی میں ممتاز فاضل نوجوان عالم دین مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں، بارہا احساس میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتیں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت نوازش، آج آپ رات گئے ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی خدمات انشاءاللہ فراموش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھ ممتاز اور سینئر ثنا خان، نوجوان ثنا خان، دو بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اور اب یہاں ہمارے لیے اسپیشلی آپ ٹھٹا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب نور الدین جھاکرو اور ریاض الدین جھاکرو، دونوں بھائی ماشاءاللہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ نور الدین، آپ اور ریاض میں چاہتا ہوں حمد باری تعالیٰ سنا دیں تو پھر انشاءاللہ آگے وقتاً فوقتاً سنتے رہیں گے۔ بسم اللہ۔
رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا جے کم بن جاوے میرا جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے 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 جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے 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 رات پوے رات پوے بے دردانوں درد مدانوں یاد سجن دی ستیان جگاوے یہ دنیا یاروں یہ دنیا ایک مسافر خانہ جاوے ایک آوے کہ دی مجال محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے نہ کر بندیا خاک دی ڈیری نہ کر بندیا میری تو خاک دی ڈیری کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جدلے کھانے اکھ پھیری کوٹھیاں بنگلے سب ٹر جانے جدلے کھانے اکھ پھیری تھر تھر کمبن عدل کرے ہر تھر کمبن اچیاں شان
کرے تو بخشے جاون میرے جے منہ کالے مولا فضل کرے تو بخشے جاون میرے جے منہ کالے عدل کرتا ہر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے فضل کرتا بخشے جاون میرے جے صدقہ شاہ جیلانی۔ واہ ماشاء اللہ نور الدین، بہت خوبصورت، بہت اچھا موقع اور محل کی نزاکت سے رات کے اس پہر آپ نے ہماری روح کو غذا دی۔ اللہ آپ کی عزتوں میں اور اضافہ۔ بہت پیارا، بہت ماشاء اللہ۔ مفتی صاحب بعض اوقات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اب یہ اللہ نے لا کے بھی بٹھایا، یہ آئے بھی، مہمان بھی بنے، پھر ایک دم سے ایسا کلام پڑھ دیا کہ وہ دل کے تار جو ہے وہ چھڑ گئے۔ نہ کر بندیا میری میری سب مٹی دی ڈھیری۔ اور وہ بات وہی ہے نا کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے۔ کیا مفتی صاحب یہ کیا غرور کی جنگ ہے، انسان اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھ رہا ہے اور وہ یہ بھول گیا۔ مطلب حج کا موقع اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ تیرے تن پہ ایک سفید کپڑا یہی تیرا کفن ہے، اور تو اپنے کفن میں اپنے رب کے آگے کھڑا ہے۔ تجھے تیری اوقات پتہ ہونی چاہیے تو کیا ہے اور تیرا رب کیا ہے، اور پھر وہ رب جس کی اتنی شان و شوکت ہے، اتنی شان مرتبے والا، جو میرے محمد کا خدا ہے، اور کیا مرتبہ بچا، اور وہ اپنے بندوں پہ 70 ماہوں سے زیادہ مہربان۔ اس رب کو کیا پڑی ہے ان بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے جو کہ نافرمان ہے، گناہ گار ہے۔ آج مفتی صاحب اس پہ بھی کچھ کلام کریں، رب سے بندے کی محبت چاہت۔ شاہ صاحب یہ ایک بڑا المیہ ہے، ہم نے بیرونی اور خارجی تمام راستوں کو اختیار کیا ہوا ہے، لیکن وہ پہنچتے رب تک ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بیرونی راستے ہمیں بہکا رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں، اضافی راستے، ایکسٹینشنز جو ہیں وہ ہمیں ہمارے مرکز تک پہنچنے نہیں دے رہی، جو کہ اللہ ہے، جو کہ رسول اللہ ہے۔ حضور کی ساری زندگی ہمارے سامنے ایک دلیل ہے، دلیل راہ ہے کہ حضور نے بندے کو رب تک پہنچانے کے لیے سب کچھ برداشت کیا، اور آج بندہ رب سے دور اور کہے میں تو حضور کا غلام ہوں۔ اس پہ کچھ حضور کلام ہو، آج بندے کو رب تک پہنچانے کی کوئی کوشش کریں۔ بندے کا رب سے کیا تعلق، قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ سلمان بھائی، سب سے پہلے تو کلام سے متعلق ہم بیشتر کچھ کلام سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، ماشاءاللہ نور بھائی نے لیکن ماحول بنایا۔ کلام کا جو انتخاب کیا جائے وہ اگر اس کے لکھنے والے یا کلام کی نسبت ایسے افراد کے ساتھ ہے جو واقعتاً اللہ اس کے رسول کے پیارے ہیں، تو پھر ان کی وجہ سے کلام میں تاثیر بھی آ جاتی ہے، ورنہ الفاظ کی ایک وہ مرکب مسجع الفاظ ہم دیکھتے ہیں، صحیح بات، شاعری میں ردیف قافیہ وغیرہ ساری وہ ترتیب دیگر سارے شعراء نے کی ہوتی ہے، لیکن وہ تاثیر وہ من جانب اللہ ہے۔ بے شک اب دیکھیں اس وقت تاثیر اس میں ایسی ہے، جب یہ پڑھ رہے تھے دل آپ کا یقیناً چاہ رہا ہوگا یہ پڑھتے رہے، مزید پڑھتے رہے۔ اور حضور میاں محمد بخش علیہ رحمہ، آپ تو یعنی کئی ایسے لوگ ہیں، جس طرح قرآن کا اعجاز ہے نا کہ وہ جو قرآن کی زبان سمجھتے نہیں ہیں ان کے دلوں پر بھی وہ دستک دیتا ہے چوٹ، اور وہ ایک تاثیر پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کے مطابق جو زندگی اپنی گزارتے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، جو ایسے شعراء ہیں، تو جب ان کا کلام پڑھا جائے تو وہ قرآن کی برکت سے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے اس کی برکت سے اللہ رب العالمین پھر دلوں میں تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ہم جتنا بھی ردیف قافیہ ملا لیں، مرکب مسجع الفاظ لے آئیں، اور طرز کی ایک ترتیب ہو، یہ سارے معاملات ہوں، لیکن جب تک وہ
اس کا جو تعلق ہے وہ باعمل اس کا سلسلہ نہیں ہے، باادب سلسلہ نہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں، تو یہ تاثیر اپنی طرف سے پیدا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العالمین ایسے کلاموں میں جو اہل اللہ کے واقعتاً اہل اللہ کے کلام ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے تاثیر ہوتی ہے۔ پھر قرآن کریم کا اگر جائزہ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پورے حیات طیبہ کا جائزہ لیں، تو حضور کی بعثت حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی بعثت اسی لیے ہوئی کہ وہ مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ جو اس کا ایک تعلق بوسیدہ ہو جاتا ہے، ظاہر کمزور ہو جاتا ہے، اس کو مضبوط کرے۔ اور اسی لیے مطلب انبیاء بٹ کے وہ کرام علیہ انسانوں کو السلام، راستے پر لانے والی بات ہے نا۔ اور اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، وہ معجزات کے ذریعے، اپنے کمالات کے ذریعے، اپنے کردار و شخصیت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جو دعوت ہے اس کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں مشن دے کر بھیجا جاتا ہے۔ بے شک یہ ساری چیزیں معیت بنتی ہیں، مخلوق ان سارے معاملات کو دیکھ کر اللہ رب العالمین کی طرف راغب ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا جو رشتہ ہے، حضور شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستان سعدی کا پہلا جو آپ نے بند باندھا، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ جو اس کے نافرمان ہیں ان کا بھی دانہ پانی بند نہیں فرماتا، اللہ، تو جو ان کو اس بھی کے ساتھ کھلاتا ہے۔ محبت کرنے والے ہیں ان پر اس کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ اپنے نافرمانوں کو، باغیوں کو بھی اس سے محروم نہیں فرماتا۔ یعنی اس کا وعدہ ہے رزق دینے کا، جو قرآن میں وعدہ فرمایا، تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مجھ پر مسلمانوں کا رزق ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر رینگنے والا کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی زیرو ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا رزق اپنے ذمے لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، موحد ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے رزق عطا فرمائے کہ نہیں، وہ انسان ہے یا کوئی بھی مخلوق ہے، وہ زیرو ہے، اللہ رب العالمین اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ، اور پھر ساری مخلوق سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ دیکھیں آپ کس قدر محبت فرماتا ہے، ایک فگر بیان فرمایا، اور اللہ کی محبت کو اس فگر تک بھی محدود نہ مانا جائے۔ جس طرح 70 کا عدد بیان کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس کو سنن ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں اس کو روایت کیا گیا، اور وہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی روایت میں کچھ ضعف ہے کہ 70 ماؤں والا جو معاملہ ہے، جی، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو رحمت کا معاملہ فرمایا، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ایک حصہ اس نے اپنی ساری مخلوق میں تقسیم فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم آپس میں جو ماں باپ کی محبت ہے، اندازہ لگا لیں، بہن بھائیوں کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، آپس کی دوستی، وہ ضعف والا معاملہ تو پھر یہ کہیں سارے معاملات دور رہ گیا، وہ بے شک، 70 بے ماؤں شک۔ والا۔ یہ تو بڑی بات آپ دیکھیں ایک جو حصہ ہے اس کی وجہ سے ہماری آپس کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کی بیٹے سے محبت اسی میں شامل ہے، وہ اس 100 کا ایک حصہ جو ہے اس کا بھی کئی فیصد اگر نکالے تو وہ ماں بیٹے کی محبت بنتی ہے۔ پھر باقی اس طرح کی محبتیں ہیں، تو فرمایا کہ 99 حصے محبت کے، رحمت کے، چاہت کے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے، اور وہ اس کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ سلوک فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ تکلیف میں جب زبان پر نام آئے تو ماں یا باپ نہیں آتا، بے شک پہلا نام آتا ہے اللہ۔ بے شک، تکلیف یعنی ہوئی اللہ، انسان بھی اس اعتماد کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ پکارتا ہے کہ وہ ہے، صحیح بات، وہ ہے، اور کبھی کیسا ہی مشکل معاملہ کیوں نہ ہو۔ یہ تو ہم انسانوں کا ایک ضعیف الاعتقادی ہے کہ ہم جب خوشحالی میں ہوتے ہیں تو ہم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، صحیح، چوٹ لگتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں۔ صحیح بات۔ یعنی انسان کا، بندہ مومن کا رشتہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ جب مایوس ہوتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے کہ ہے اللہ رب العالمین ہے جو اس مایوسی میں بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اس تنہائی میں اور اس کیفیت میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو پھر اس کے تقاضے کیا ہے؟ یعنی جب اللہ کی طرف سے اتنی محبت کی جاتی ہے تو اس کا تقاضا، پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور پھر محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، زبان سے اس کا ذکر کیا جائے، اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے اس کا ذکر کیا جائے، اور پھر اس کا حق کیا ہے کہ جو اس کی تعلیمات ہیں، اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں ارشادات فرمائے، جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے پیغامات امت تک پہنچائے، اس پر عمل کیا جائے، یہ محبت کا بڑا تقاضا ہے۔ یعنی محبت کا ایک جو دعویٰ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کریں، تو وہ پیروی مختلف صورتوں میں ہے، اور سب سے بہترین پیروی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں سے محبت فرماتا ہے ہم ان سے محبت کریں، جو اس کے مجبور و لاچار بندے ہیں، جن کے متعلق فرمایا کہ اگر تم میری رحمتوں کو چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ، وہاں میری رحمتوں میں برستی ہوئی ملیں گے، غریبوں کے پاس، ناداروں کے پاس، اور انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنا کنبہ قرار دے رہا ہے کہ وہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے، سب سے محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ تو ہم اسی مقصد کے لیے اور یہی احساس بیدار کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں کہ مخلوق جو اللہ رب العالمین نے جس کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے،
ہم اگر کسی دنیا میں کسی کے کنبے کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں, بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں, تو پھر ہم جو کنبے والا ہے, جو سربراہ ہے, اس کی نظر میں ہماری ایک عزت اور توقیر بڑھ جاتی ہے. صحیح بات. تو یقیناً اللہ رب العالمین کے کنبے کے ساتھ جو خیرخواہی کا معاملہ کرے گا, حسن سلوک کا معاملہ کرے گا, وہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر کیا اجر اس کے لیے اللہ رکھے گا, کیا تحفے اسے. مفتی صاحب انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اور آپ تو سید ہیں, وہ صفت جب آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دیتا ہے, تو مجھے حضرت سید سجاد امام زین العابدین کا واقعہ یاد آیا کہ دشمن بھی آیا تو اس کے لیے بھی دسترخوان بچھا دی. اور یہ ہر سید میں وصف میں نے دیکھا ہے کہ آج بھی اپنے دشمنوں پر بھی مہربان ہوتے ہیں اور ان کو بھی دسترخوان بچھاتے ہیں. صفت الہیہ کا ایک جو میں سمجھتا ہوں بدرجہ عتم کوئی مظاہرہ کیا تو آل پاک نے ماشاءاللہ حضور ان کے زمانے میں کی باتیں ہمارے سامنے. ماشاءاللہ نور الدین نے جو ماحول بنایا, میں چاہتا ہوں ریاض بیٹا آپ نے رمضان میں ایک کلام پڑھا تھا میری افطار نشریات میں, لم یاتی نذیروں کا, میرے خیال میں ابھی اگر وہ سنا دیں پھر انشاءاللہ باقی کلام بعد میں سنیں گے. بسم اللہ. لم یاتی نذیروں کا فی نظر. ریاض میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نعت شریف پڑھیں, تو میں ایک بات رہ گئی جو اچانک یاد آئی جب آپ نے نعت شروع کی. الحاج سعید ہاشمی صاحب جنہوں نے سب سے پہلے اس نعت کو پڑھا, آج یہ ان کے قبیلے کا ایک نوجوان, ایک بچہ, ایک نعت خواں آج سعید ہاشمی صاحب کو یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہے. ہم ٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ جتنا کچھ ہم پڑھیں اللہ تعالیٰ سعید ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. یہ نعت ان کے لیے سامان بخشش ہے, مغفرت کا ذریعہ ہے. آج کیو ٹی وی پر پوری دنیا دیکھے, آج ریاض الدین جاکھرو انہیں خراج پیش کر رہے ہیں. بسم اللہ. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, مثل تو نشد پیدا البغل ولا والموجود
گرا جانا دود ہم سب پہ گرا جانا بس ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین اکرام ایک وقفہ لے رہے ہیں. احساس چیلی تھون میں ہم رمضان کی اپیل کر رہے ہیں. 2021 کا رمضان ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں. غریبوں، ناداروں، مسکینوں کے ساتھ آئیں، ان کے ساتھ اپنا رمضان منائیں. اپنے حصے کی ایک پلیٹ یا ایک راشن پیک آپ شامل کر لیں. آپ اپنی زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے احساس چیلی تھون میں ایک بار پھر. آج مہمان ہیں مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب، نور الدین جاکھرو اور ریاض الدین جاکھرو. بہت خوبصورت انداز سے ریاض الدین جاکھرو نعت شریف پیش کر رہے تھے اور ابتدا میں خیر نور نے تو آج ماحول ہی بنا دیا. تو ناظرین اکرام انشاءاللہ مدحت کا سفر بھی جاری رہے گا. ہم آپ کو اور مزید انشاءاللہ ایک ایک نعت دونوں شہزادوں سے سنوائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیے کہ ہم جس مقصد کے لیے آج جمع ہوئے ہیں وہ مقصد ہے بے کسوں کی داد رسی، ان کے سروں پر دست شفقت رکھنا، ان کو بھوک کے وقت کھانا کھلانا، پیاس کے وقت پانی پلانا. جب انہیں ضرورت ہے لباس کی تو انہیں لباس مہیا کروانا. جب انہیں ضرورت ہے کچھ مال کی تو کچھ مال انہیں پہنچانا. نقد انداز سے بھی لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور راشن پیک کے ذریعے بھی لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. کہیں مسجد بنا دی جاتی ہے، کہیں پمپ لگا دیا جاتا ہے. یہ سب اللہ کے کام ہیں اور اللہ کے کاموں میں اللہ والوں کو ہی موقع ملتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو چن لیتا ہے. میں بھی چاہوں گا کہ جو ویژولز ابھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، میں چاہوں گا ہمارے ڈائریکٹر رسپیکٹڈ عامر خان صاحب آپ کو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا رہے ہیں اور کہ یہ پچھلے سال کے مناظر ہیں. پچھلے سالوں میں کس طریقے سے ہم نے جو ہے لوگوں کو افطار کروائی ہے اور کس طریقے سے کئی ہزار لوگوں نے افطار کی ہے اور الحمدللہ ہمارے دسترخوان سے سیراب ہوئے ہیں. اور یہ ویژولز میں چاہتا ہوں عامر بھائی دکھاتے رہیں لوگوں کو کچھ دیر تک. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ ہی کے عطیات سے یہ ممکن ہوا کہ لوگوں تک یہ افطار کا ساز و سامان پہنچایا گیا. اگر آپ لوگ نہ تعاون کرتے تو یہ کام شاید اس ظاہر اہتمام کے ساتھ اور شایان شان نہیں ہو پاتا. اور آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ جس انداز سے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کی اس میں لباس سے بھی انداز لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بظاہر آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ قسمہ پرسی والے لوگ نظر آ رہے ہیں، یا وہ لوگ ہر طرح کا ہر طبقے کا آدمی آپ کو یہاں پر نظر آئے گا. احساس کی کہ نمائندے جو ہیں وہ کس طرح لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، لوگوں کو امداد پہنچا رہے ہیں اور کتنے افراد جو ہے وہ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں. یہ آپ کی محنتوں اور آپ کے تعاون سے ممکن ہوا ہے. اگر آپ لوگ اس میں ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے
تو یہ کیسے سفر جو ہے وہ کامیابی تک پہنچتا. ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے امت مسلمہ کے تعاون سے. اور ایک بار پھر امت مسلمہ کو امت مسلمہ کی ضرورت ہے. یہ امت واحدہ جو ایک دوسرے کی مدد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، اور اسی امت نے الحمدللہ ہر گام ہر لہجہ کبھی کسی مشکل گھڑی میں اپنے حضور کے غلاموں کو چھوڑا نہیں ہے، اور ان کی داد رسی کی ہے، ان کی امداد کی ہے، ان کی مدد کی ہے. احساس کی جو ٹیم ہے، احساس کی ٹیم نے کئی بار میرا اتفاق ہوا، اور یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ میں نے اسے اپنے لیے سعادت سمجھا. جب ہم مضافاتی علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں جا کر ہم نے دیکھا لوگوں نے، میں سمجھا لوگوں نے یہ خیمے لگائے ہوئے ہیں، وہ بڑا عارضی سا وہ جو ہے گھر ہے اور رہائش گاہ ہے. لیکن جب جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا جی 10 برس سے یہ لوگ وہاں پر مقیم ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہیں سوتے ہیں. میں نے ایک لمحے کے لیے دیکھا کہ اس قدر جب سرد راتوں کے سناٹے انسان کو سردی سونے نہیں دیتی، ہم اپنے گھروں میں ہیٹر آن کر کے اس سردی میں نہیں سو پاتے. سرد علاقوں میں بسنے والوں میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ لوگ چٹیلے میدانوں میں، صحرائی علاقوں میں، ایسی درخت کی چھالوں سے بنے ہوئے عارضی گھروں میں رہتے ہیں جہاں سے دھوپ بھی داخل ہوتی ہے، جہاں سے ہوا بھی داخل ہوتی ہے، نہ جانے کس طرح. تو ابھی حالیہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ایک پروگرام وہاں جا کر کیا تھا، اور میں نے احساس نے وہاں لوگوں کو بلینکٹس فراہم کیے تھے، گرم کمبل وہاں پر دیے تھے، ڈبل بلینکٹ تھے، جو مطلب وہاں کہ اگر 3 4 5 لوگوں پر مشتمل فیملی ہے تو وہ لوگ اس بلینکٹ میں کم از کم اپنا جو ہے تن ڈھک سکتے تھے اور سردی سے بچ سکتے تھے. اور پھر انہیں وہاں پہ ہم نے راشن بھی بانٹا تھا، کئی 100 افراد میں، کئی 100 خاندانوں میں راشن، اور گھر کے دروازوں پر بھی لے جا کر ہم نے راشن رکھا. وہ مناظر بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے. اپنے ویژولز کے ذریعے ہم آپ کو رمضان المبارک کے وہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ جن مناظر کو دیکھ کر انسان کو رمضان کی یاد آ جاتی ہے. کاش کہ ہم رمضان کی یاد کے ساتھ ساتھ رحمان کے بندوں کو بھی یاد کریں، ان لوگوں کو جو رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا وقت بھوکے رہ سکیں، کیونکہ انہیں جس وقت خوراک میسر آتی ہے وہ کسی سے مانگ کر لے کر مل جاتی ہے، کھا لیتے ہیں. رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر بندے کو رزق دیتا ہے، جیسے ابھی حضرت نے بھی ارشاد فرمایا. اب آپ کو ویژولز ابھی اچانک ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے لگائے ہیں مساجد کے، اور یہ وہ مسجدیں ہیں. میں اس مسجد میں بیٹھ کر پروگرام کر چکا ہوں ناظرین، اور یہاں بیٹھ کر میں نے بیرونی صحن میں پروگرام کیا تھا، اور ہمارے رسپیکٹڈ بزرگان دین اس میں موجود تھے، علماء و مشائخ موجود تھے، شناخواں حضرات موجود تھے، اور ہم نے یہاں اس مسجد میں بیٹھ کر دیکھیں مناظر دیکھیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درختوں کے نیچے، یعنی جہاں چھاؤں میسر آتی اور کوئی نماز پڑھا رہا ہوتا، دعوت و تبلیغ دے رہا ہوتا، اس کے پیچھے ہو لیتے تھے اور درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. لیکن اب انہیں یہ مساجد فراہم کر دی گئی ان علاقوں میں. اب ان کے پاس سر چھپانے کی جگہ بھی ہے اور رب کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کی جگہ بھی ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں. وہ سیماب اکبر آبادی نے حضرت کہا تھا کہ خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا، وہیں کعبہ سرک آیا جب بھی میں نے جہاں رکھ دی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاتے ہیں، اور ان کے لیے مطلب آپ اخلاص سے کبھی سر جھکا کے دیکھیں. سیماب اکبر آبادی کا یہ دعویٰ عین حق ہے، کیونکہ یہی حق ہے. اللہ والوں نے جہاں سر رکھا وہیں کعبہ ہوتا تھا، اور آج بھی یہ کام ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، کیونکہ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے تو پڑھتے ہی ہیں نماز، لیکن کعبہ ہمارے تصورات میں حقیقت کی شکل میں کعبے کا پردہ اگر سامنے آ جائے تو تب ہے آپ کی نماز کی معراج. اور اس سے بھی بڑھ کر نماز کی معراج یہ ہے کہ کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آئے رسالت میں آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں، نور الدین جاکروں سے نعت شریف سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے کچھ کلام کریں گے. بھولیے گا نہیں ہم کس مقصد کے لیے آج جمع ہوئے ہیں، اور ہم چلے بھی جائیں تو یہ مقصد نہیں جائے گا، یہ مقصد زندہ رہے گا. ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد یہ مقصد. دیکھیں نا عبدالرزاق، حاجی عبدالرزاق یعقوب گاندھی نے یہ پودا لگایا تھا، اب وہ نہیں ہے، لیکن یہ مقصد جاری ہے، یہ کام جاری ہے، ایک کاز جاری ہے. آج ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، یہ سب مل کر اللہ کے کاموں میں امت مسلمہ کی مدد کر رہے ہیں، امت واحدہ بننے کی تبلیغ کر رہے ہیں. ARYQ TV ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو دنیا کو الحمدللہ یہ درس دیتا ہے کہ تم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو.
ایسے شدید انتشار والے دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں جہاں جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کسی کے لیے نکال دیتا ہے، وہ کسی کو بھی کافر کہہ دیتا ہے، کسی کو بھی دین اسلام سے خارج، جیسے دین کا ٹھیکیدار وہ. اور ہمارے رسالت مآب جو واقعتاً دین جن کے صدقے ہمیں دین ملا، انہوں نے کبھی کسی کو، انہوں نے تو کافر کے لیے بھی یہ رعایت چھوڑی تھی کہ وہ آ جائے تو کہ وہ مسلمان ہو جائے، اور ہر ایک پہ نظر کرم رہی، ہر ایک پہ چشم کرم رہی، اور ان کی سیرت اللہ اکبر، پتھر کھا کے بھی انہوں نے دعائیں دی. اس نبی کے ماننے والے آج انہیں کوئی پتھر بھی نہیں مارتا، انہیں کوئی ایذا بھی نہیں پہنچاتا، انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں دیتا، بس ہر ایک کو کریدنے میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کو دین سے باہر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں سے بچیں. یہ جو نفرت آپ کو، جو آدمی آپ کو انسانوں سے نفرت سکھاتا ہو، ایسے انسان سے آپ دور ہو جائیں، آپ اس انسان کے پاس جائیں. اقبال نے کہا تھا نا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. یہ مارے مارے پھر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور یہ لوگوں کو اللہ سے بھی دور کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق سے بھی دور کر رہے ہیں. ایسے نفرت انگیز شدت پسند لوگوں سے ہمیں بچنا ہے. اسلام ہمیں امن اور محبت کی تعلیم دیتا ہے. آپ محبت والے لوگوں سے ملیں، وہ جو آپ کو محبت سے. مسئلہ یہ ہے کہ شعور کی کمی، تعلیم کی کمی، اور ایک اندھی تقلید کا دور دورہ ہے. یعنی جس نے بھی جو بھی کہہ دیا وہ مان لیا، اور یہ سوچ کے کہ اس کو علم ہوگا. لیکن صاحب علم، تم اپنے جو صاحب علم لوگ ہیں، اگر وہ کسی کو غلط راستہ دکھا رہے ہیں، یا کسی بھی وجہ، کسی بھی زور، کسی بھی پریشر پر غلط ٹریک کو پکڑ رہے ہیں اور لوگوں کو اس راستے پر لا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں اس دور انتشار میں تم جو کچھ کر رہے ہو، جو بیج بو رہے ہو، اس کے نتائج بہت خراب ہیں. تو اللہ کی طرف بندوں کو لانا تھا، رسول اللہ کی طرف بندوں کو لائے. اللہ سے بندے کا براہ راست تعلق رسول اللہ نے قائم کیا ہے. اللہ تک بندے کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ کے بندوں، خاص بندوں تک لوگوں کو لائیں، اولیاء اللہ تک لوگوں کو لائیں. اولیاء اللہ کی سیرت یہ تھی ہی نہیں. انہوں نے تو لوگوں میں، وہ لوگ جو اپنے تھے بھی نہیں، غیر تھے، جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، ان کو انہی کے انداز میں آ کر سمجھایا. آج کون سا انداز ہے جو اپنوں کو بھی مطلب وہ تشدید کا شکار کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو آپ اس طرح. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں میں محبتیں بانٹو، انہیں حضور تک لے آؤ، انہیں اللہ تک لے آؤ. اور یہی تمہاری ذمہ داری تھی، یہی تمہارا فریضہ تھا. اللہ تعالیٰ اس دور انتشار میں، کہ میں نے سعید ہاشمی صاحب کے لیے شعر پڑھا کہ وہ ایک ایسے دور سے گزرے ہیں، اب چلے گئے، ہمیں افسوس ضرور رہے گا، لیکن اس دور میں یہ جو ایک تباہی والا دور دورہ ہے، اس سے قبل جو شروع ہوا ہے آپ چل پڑے. لیکن یہ ایک ایسے دور میں سعید ہاشمی صاحب جی رہے تھے کہ جہاں سر پر چڑھ کر بول رہے تھے پودے جیسے لوگ، اور پیڑ بنے خاموش کھڑے تھے کیسے کیسے لوگ. یہ وہ لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ایک اور نعت شریف نور الدین جاکرو پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ہم سعید ہاشمی صاحب کو انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. جی بسم اللہ. میرے دل نے بھی یہی چاہا کہ میں انہی کی لکھی ہوئی نعت ماشاءاللہ، پیش کروں. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ آپ نے کیا بات کہہ دی. سعید ہاشمی صاحب ہمیں اپنے بچوں کی طرح رکھتے تھے. کیا بات. جہاں بھی کراچی میں ہم ٹھٹا سے محفل میں آتے تھے، ہمیں کہتے تھے بیٹا آپ نے پڑھ لیا، اللہ آپ پہلے پڑھیں. کتنے بڑے آدمی کا بڑا انداز. ہاں، بہت بڑی بات ہے. صحیح بات. کہتے تھے کہ آپ مہمان ہیں ہمارے، آپ پہلے پڑھیں، میں بعد میں پڑھوں گا. اللہ آپ پڑھ لیں. اللہ. یہ کم ثنا خانوں میں نظر آتا ہے. واہ واہ ماشاءاللہ. وہ اب اپنے بزرگوں کو آپ بھی، جی ظاہر ہے انہوں نے آپ سے محبت کی، آج آپ بھی اظہار محبت. بسم اللہ بسم اللہ. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے
چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، فقیروں کے ملجا یہ منگتا تمہارا، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، مدینے میں تھوڑی سی جا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، ثنا خواں بنایا، ثنا گو بنایا، ثنا خواں بنایا، ثنا گو بنایا، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، سعید ان سے تو اور کیا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ نور الدین، آپ وہ کلام یاد ہے سعید بھائی کا، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا، اگر دو تین شعر اس کے بھی ہو جائیں؟ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کو جائیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں مدینے کے داتا دو عالم کے مولا، مدینے کے داتا دو عالم کے والی، تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے، تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں جہاں دونوں عالم ہیں محو تمنا، جہاں دونوں عالم ہیں محو تمنا،
جھکائے یہ جی چاہتا ہے وہاں سر جھکائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں. نور الدین ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. ایک نعت شریف ریاض الدین سے بھی سن لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ حضرت سے گفتگو کا سلسلہ. اللہ اللہ واہ سبحان اللہ. عظمت مصطفیٰ نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. اللہ اللہ عظمت مصطفیٰ نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو کوئی قرآن کا سپارہ نہیں. جس میں حبیب خدا کا نہ ہو کوئی قرآن کا سپارہ نہیں. نام نامی جو میں نے ادب سے لیا میری کشتی کا رخ خود بدلنے لگا. نام نامی جو میں نے ادب سے لیا میری کشتی کا رخ خود بدلنے لگا. طوفان نے سر جھکا کر کہا مجھ کو تیرا ڈبونا گوارا نہیں. عرش اعظم پہ جس حق تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے دیا. عرش اعظم پہ جس دم گئے
مصطفیٰ حق تعالیٰ نے سب کچھ انہیں دے دیا اور یہ فیصلہ بھی اسی دم کیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اور یہ فیصلہ بھی اسی دم کیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو کوئی قرآن کا بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب مفتی صاحب شاہ صاحب قبلہ ابھی ہم رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے اپیل کر رہے ہیں اور یہ سابقہ برس کے مناظر ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور عامر بھائی دکھا دیں گے ماسٹر میں کہ یہ کس طرح اور ویژولز میں میں چاہتا ہوں تھوڑے سے اگر دکھائے جا سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پچھلے سال لوگوں کو افطار کروائی گئی اور آپ دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ افطاری کی ایک پلیٹ ہے جو ہم افطار کے وقت بوقت افطار جو ہے اسے کرتے ہیں اپنے نماز کے بعد باقاعدہ کھانا کھاتے ہیں تو وہاں الحمدللہ صفیں بھی بچھی ہوئی ہیں افطار کر لیں نماز پڑھ لیں اس کے بعد کھانا بھی کھا لیں اور پھر سابقہ برس ایسے ماشاءاللہ نت نئے نرالے انداز سے لوگوں کی مدد کی گئی کہ کہا گیا کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگوں کو گوشت دیا جاتا ہے تو پکانے کے لیے لوازمات اضافی ان کے گھر میں نہیں ہوتے تیل نہیں ہوتے مسالے نہیں ہوتے تو کھانا پکا کر ان کے گھروں میں اتارا گیا پتیلوں میں پہنچایا گیا ان کے گھروں پر انہیں کھلایا گیا بٹھا کر اور دیکھیں کیسے بھاگ بھاگ کر ہمارے نمائندے الحمدللہ لوگوں تک یہ کھانا پہنچا رہے ہیں سامان پہنچا رہے ہیں یہ سارے مناظر آپ کے سامنے ہیں اس کے حوالے سے لوگوں سے میں چاہتا ہوں اپیل بھی کریں اور یہ مطلب اس کی فضیلت کس انداز سے ہم دیکھیں گے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا عطیہ نقوی صاحبہ نے USA سے ہمیں جوائن کیا تھا $100 دیے ہیں اور ثواب کی نیت سے شامل کیے ہیں اپنی خوشحالی اور صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے تو 2 جملوں میں ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا اور پھر بقایا یہ ہمارے نوبل کاز کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ہماری بہن کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا آمین فرمائے اللہم اور جتنی بھی جائز ان کی مرادیں ہیں حاجات اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے آمین مزید دین کے اور خیر کے کاموں میں اسی طرح شامل لینے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ ہمیں بھی تقریباً 6 سال کا عرصہ احساس کے مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے اس کے ساتھ ایک تمسک کا ہے اور وقتاً فوقتاً مختلف ایسے منصوبے پیش کیے جاتے ہیں اور پیش نظر ہمیشہ مخلوق کی بھلائی مخلوق کی خیر خواہی اور اس طرح کی جو دکھی انسانیت ہے اور جو اپنے طور پر اس طرح کی آسائشوں کا اہتمام نہیں کر سکتے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ ان کے ہاں عیاشی اس کو سمجھا جاتا ہے اور بڑا خوش بختی والا وہ دن ہوتا ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی اچھی چیز پکتی ہے جب کوئی گوشت کا یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی مہینوں کے بعد جی بلکہ سال میں ایک آدھ مرتبہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو 2 وقت کی روزی روٹی جن کے لیے مشکل ہوتی ہے صحیح بات ان کے دسترخوان پر خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مقدس مہینے میں ویسے تو نیکی جب بھی کی جائے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے لیکن رمضان کے مقدس مہینے میں ہمارے عطیات سے ان کے دسترخوانوں پہ اگر اس طرح کے لوازمات سجائے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ثواب کتنا عطا فرمایا جائے گا اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضور صحابہ اکرام کی تربیت فرما رہے ہیں رمضان سے کچھ پہلے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ اکرام کو تجسس بیدار کرنے کے لیے صحابہ اکرام کا شوق ابارنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ کون تمہارے پاس آ رہا ہے اور تم کس کا استقبال کرنے والے ہو تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کوئی لشکر آنے والا ہے ہم کسی جہاد پہ جانے والے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ نہیں پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا کوئی وحی آنے والی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی بشارت کا سلسلہ ہے فرمایا کہ نہیں کوئی وحی نہیں آنے والی پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ آگاہ فرما دیں کہ معاملہ کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ رمضان آنے والا ہے
ایسا مقدس تم کس مہینہ کا آنے والا استقبال ہے، کر رہے اور کون تمہارا استقبال کر رہا ہے. تو حضور نے پھر رمضان کے آنے کی بشارت دی، اور آج ہمارے سامنے بھی رمضان کا ایک سلسلہ جو عنقریب اس کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس کے لیے صحابہ اکرام پہلے سے تیاری فرماتے ہیں، اور حضور ان کی تربیت و ذہن سازی فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے، اس کے مختلف درجات ہیں، اگر تم نفل کوئی نیکی کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے گا. یعنی آج اگر ہمارے عطیات وہ نفل کی صورت میں ہے، اور یقیناً یہ رمضان میں ہی افطاری اور سحری کا اہتمام کیا جائے گا، تو وہ ہمارے نفل عطیات کے ذریعے اگر وہ اہتمام کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ اگر کوئی فرض عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے 70 گنا بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے گا. یعنی اگر زکوٰۃ اور ان دیگر معاملات سے کسی کے ہاں راشن جاتا ہے، راشن پے کی صورت میں یا دیگر جہاں زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اگر ہماری زکوٰۃ اس ماہ مقدس میں جو آج اگر ہم دے رہے اور رمضان میں اگر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اسی کے مطابق رمضان کی جو ایک انعام و اکرام کا سلسلہ ہے، ثواب کا کئی گنا بڑھ کر جو اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ رہتا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا. پھر روزہ افطار کرنے کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ تم اگر کسی کو روزہ افطار کراتے ہو تو اللہ رب العالمین اس کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. یعنی جتنا ثواب اس نے پورا دن مشقت کر کے روزہ رکھ کر جو ثواب اس نے حاصل کیا تو اللہ رب العالمین اس کے برابر تمہیں ثواب عطا فرمائے. صحابہ نے عرض کیا رسول ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم مفلس ہیں، ہم تنگ دست ہیں، ہم اس کے شائن شان طریقے سے اہتمام نہیں کر پاتے. یعنی صحابہ اکرام نے یہ خیال کیا کہ جس طرح اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا اس کا اجر ہے، تو اس کے مطابق دسترخوان سجایا جائے، آسائشوں کا اہتمام کیا جائے، اعلیٰ انواع اقسام کی مختلف چیزیں تیار کی جائیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم ایک کھجور کے ذریعے کسی کو روزہ افطار کراتے ہو اللہ رب العالمین تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا. ایک گھونٹ پانی کے ذریعے، یعنی ایک معمولی شے ہے، اس کے ذریعے اگر تم کسی کو روزہ افطار کراتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ اگر تم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہو، یعنی یہ آج ہمارے سامنے وہ ساری اشیاء ہوں، وہ ساری صورتیں ہوں کہ ہم کس صورت میں اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں. صحیح بات. ہم اگر ایک کھجور اجر بھی اسی صورت ملے گا بے شک، جتنا کریں گے. آج اگر ہماری استطاعت ایک کھجور کی ہے تب بھی ہم پیچھے نہ ہٹیں. ایک گھونٹ اگر کوئی کسی کو پانی پلا سکتا ہے تو وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے، وہ کام کرے کہ کچھ نہ کچھ دینا. یہ بالکل ہی خالی بیٹھنے سے، بالکل ہی پیچھے ہٹ جانے سے کروڑا بہتر. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہو تو اس کا اجر کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ کل حوض کوثر پر اللہ رب العالمین اسے میرے ہاتھوں جام نصیب فرمائے گا، اور میرے دسترخوان پر اسے کھانا نصیب فرمائے گا. فرمایا کہ اللہ رب العالمین جسے یہ اعزاز و سعادت عطا فرما دے، وہ قیامت کی جو ہولناکیاں ہوں گی اور جو سختیاں ہوں گی، جو شدت ہوگی، فرمایا کہ جسے اللہ رب العالمین میرے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، پھر کبھی بھی اسے بھوک اور پیاس کی کیفیت محسوس نہیں ہوگی. تو اگر، اور کتنا معمولی عمل ہے کہ ہمارے چھوٹی معمولی سی رقم کے ذریعے کسی کے اگر دسترخوان پر کچھ اشیاء چلی جاتی ہیں، مہینے کا اگر راشن چلا جاتا ہے یا روزہ افطار کرنے کا سامان چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے شائن شان طریقے سے اس کا صلہ عطا فرمائے گا. تو یہ رمضان ہی کی تیاری ہے. اور پھر رمضان میں یقیناً ہم نہیں کر سکتے، جس طرح ہم اپنی عبادات میں مصروف رہتے ہیں، دیگر معاملات میں، اور پھر روزے کی بھی ایک شدت ہے، گرمی کا ایک ماحول ہوتا ہے. ہم کسی مفلس کو یا کسی مستحق کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہوگا. اور خصوصیت کے ساتھ جن ہمارے بھائیوں کے لیے، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے تو یقیناً مشکل کام ہے کہ ان علاقوں میں، ان ممالک میں جو اس طرح کے تنگ دست لوگ ہیں وہ خالی پائے جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ موقع ہے کہ آج ان گھڑیوں سے، ان ایام سے وہ فائدہ حاصل کریں، آج اس چیز کا اہتمام کریں تاکہ وہ جو مستحقین ہیں یہ سارے معاملات ان کے دسترخوانوں پر پہنچا کر پھر اپنے روزوں میں، اپنی عبادات میں، اپنی نماز تراویح میں اور ان عبادات میں شامل ہو جائے. اور پھر جب یہ کام ہم کر کے اپنی عبادات ہم کریں گے تو پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین سرور کتنا عطا فرماتا ہے. صحیح بات. روحانیت کتنی عطا فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے یقیناً اس کی تاثیر ہم محسوس کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی وہ شامل ہیں. ان کی دعائیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گی کہ جن کے دسترخوانوں پر ہماری وجہ سے اعلیٰ انواع اقسام کی اشیاء ہیں، ان کے بچے وہ کھائیں گے، اللہ رب العالمین اس کا بھی یقیناً ہمیں صلہ عطا فرمائے. تو آج یہ موقع ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ہمارے لیے سعادت ہے. اور پھر اس چیز کو اپنے لیے ایک شرف سمجھا جائے، اپنے لیے ایک سعادت سمجھی جائے کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حیثیت عطا فرمائی ہے، یہ استطاعت عطا فرمائی ہے کہ ہم دینے والے ہیں. ورنہ اس کیفیت میں، کورونا کی ایک جو مشکل ترین صورتحال رہی ہے، اس میں
ہزاروں ایسے افراد ہیں کہ جو کل دینے والے تھے، آج وہ دست سوال دراز کرنے کی نوبت تک آئے ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے آج بھی اگر ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا رکھا ہے، دینے والوں میں شامل کیا ہے، تو اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا ہے. شکرانے کے طور پر اور پہلے سے کئی گنا بڑھ کر اس عبادت کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے. اور پھر ہر مرتبہ یعنی ہم کسی کو اگر کسی کی مدد کریں، کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، تو پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کسی بھی فقیر کی مدد کر کے پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے کہ الہی فقیروں کو سلامت رکھنا. اللہ اکبر. اب یہ عجیب ایک دعا تھی کہ فقیروں کو سلامت رکھنا، ان کے فقر کو ختم کرنے کی دعا نہیں مانگی جا رہی ہے کہ الہی تو ان کو خوشحال فرما دے، ان کی مفلوق الحالی کو ختم فرما دے، بلکہ دعا یہ مانگی جاتی ہے کہ الہی تو ان فقیروں کا بھلا فرما. اب ان سے پوچھا کہ آپ یہ عجیب و غریب دعا ہے آپ کی کہ آپ ان کی خوشحالی کے لیے اور تنگ دستی کے ختم ہونے کے لیے دعا مانگے، تو وجہ کیا ہے کہ آپ اس طرح کی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ جو درویش تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ فقیر، اور ایک مثال کے ذریعے انہوں نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ہم کسی باہر بیرون ملک جاتے ہیں اور وہاں ہمارا کوئی ایسا ذریعہ ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہے جو ہماری کرنسی، ہماری مختلف اشیاء اس طرح کی ہمارے گھر والوں تک پہنچاتا ہے اور محفوظ مقام تک وہ منتقل کرتا ہے. تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک سیف راستے سے، محفوظ طریقے سے اس نے میرا مال وہاں پہنچا دیا جہاں ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہے، جہاں ان کے لٹنے کا خوف نہیں ہے، ایسے مقام پر اس نے پہنچا دیا. تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کی. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقیر ہیں یہ ہمارا مال محفوظ طریقے سے اگلے جہان میں منتقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یعنی آج اللہ نے ہمیں جو مال عطا فرمایا ہے، عنقریب ہم ایسے جہان میں ہوں گے کہ جہاں ہمیں شدت سے اس کی ضرورت ہوگی اور اس کے اثرات کی ضرورت ہوگی، اس کی برکتوں کی ضرورت ہوگی. تو یہ فقیر وہ واحد راستہ ہے کہ جن کے ذریعے ہم اپنا مال وہاں محفوظ طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، جس سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ ایک جانور ذبح کیا اور سارا گوشت تقسیم فرما دیا. حضور شام کو تشریف لائے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ آج قربانی کی تھی، آج جانور ذبح کیا تھا اور سارا غربا میں تقسیم کر دیا، سوائے یہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یا رسول اللہ یہ بچا ہے، باقی سارا بانٹ دیا گیا اور باقی سارا تقسیم فرما دیا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو بانٹا ہے وہ سارا بچ گیا، اس کے سوا سارا بچ گیا. یعنی بچا وہ ہے جو تم نے دے دیا، جو تم نے اللہ کی یعنی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگا. صحیح بات ہے. وہ تمہارے حق میں ہمیشہ کے لیے بچ گیا. وہ ہمیشہ کے لیے، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، صحیح، اس کو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، وہ خراب نہیں ہو سکتا، وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی امانت میں چلا گیا، اللہ رب العالمین کے پاس چلا گیا ہے. تو اسی لیے آج ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے اگر مال کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور حضور نے اسی سے متعلق فرمایا کہ اپنے مال کو صدقات کے ذریعے محفوظ قلعوں میں بند کر لو. تو اگر ہم اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی سرخروئی چاہتے ہیں، اور اس مال کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے وبال نہ بنے، تو پھر ہم اس کو غرباء میں، فقراء میں، مساکین میں خرچ کریں اور مخلوق جو اللہ کا کنبہ ہے اس پر خرچ کرنے کی کوشش کریں. یقیناً ہمارا جتنا مال اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ رب العالمین کئی گنا ہماری توقعات سے بڑھ کر اور ہمارے اندازوں اور حساب و کتاب سے بڑھ کر اس کا اجر عطا فرمائے گا. حضرت کچھ سیرت کے حوالے سے بھی کوئی واقعہ پیش نظر رہے، کوئی حضور کا واقعہ، حضور کے مدد کرنے کے حوالے سے، حضور کی شفقت کرنے کے حوالے سے؟ حضور کی تو ساری زندگی شفیق ہی شفیق ہے. بے شک آپ نے تو صرف مہربانیاں کی ہیں، آپ نے تو کبھی کسی کو، کیونکہ واحد حضور کی ذات ہے جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. تو میں چاہتا ہوں کچھ آپ جو راحتیں عطا فرماتے ہیں اس حوالے سے کچھ سیرت کے کوئی واقعات ایک دو ہوں جو ہم سنیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، یادیں تازہ ہو جائیں، یاد شہ بتھا دل میں آ جائے. جی سلمان بھائی، ہم نے شروع میں بات کی تھی حضرت امام زین العابدین پاک علیہ السلام کے حوالے سے، سید سجاد امام زین العابدین. تو آپ کے پوتے حضرت امام جعفر صادق، جی آپ کے حوالے سے یہ روایت آتی ہے اور اس کو امام زین العابدین پاک کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آپ سے یہ عرض کرنے لگا کہ حضور آپ کا خانوادہ بھی ہے، آپ کا گھرانہ بھی ہے، لیکن ہم نے سخاوت سنی ہے حاتم طائی کے بارے میں کہ اس کے ہاں اس کے 7 دروازے تھے اور کوئی اگر فقیر ایک دروازے سے آتا اس کو دیا جاتا، اس کو بھر بھر کے دے دیا جاتا، پھر وہ دوسرے دروازے پر جاتا، اس کو وہاں سے بھی نوازا جاتا، تیسرے پر، چوتھے پر، یہاں تک کہ اگر وہ 7 دروازوں پر گشت کرتا جاتا تو کسی دروازے سے اس کو خالی نہیں لوٹایا جاتا. یہ نہیں کہا جاتا کہ تو فلاں دروازے سے بھی لے کے آیا تھا.
اب یہاں کیا لینے کے لیے آئے؟ تو آپ کا گھرانہ تو وراء الورا ہے اور آپ کا گھرانہ بڑا عالیشان ہے، تو آپ اپنی سخاوت بتائیں کہ آپ کتنے سخی ہیں، آپ کا گھرانہ کتنا سخی ہے۔ تو حضرت امام پاک نے ایک ہی جملے میں، اور حاتم طائی کی جو سخاوت کے چرچے تھے اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس پورے خانوادے کی سخاوت کا جو سلسلہ اس کو بیان فرمایا۔ حضرت امام پاک فرماتے کہ وہ حاتم طائی تھا، اس کے 7 دروازے تھے، ہمارا ایک ہی دروازہ ہے، اللہ، ہمارے ایک ہی گھرانے دروازے کا سے اتنا ایک ملتا ہی ہے۔ دروازہ ہے، اور گواہ، تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے کہ جس کو اس دروازے سے دیا گیا وہ کبھی کسی اور دروازے پہ نہیں گیا، اس کو حاجت نہیں ہوتی اور کہ وہ جو اس کسی دروازے سے کہیں اور گیا، جو تیرے وہ در پھر سے یا یار پھرتے در پھرتے بدر ہیں۔ خوار پھرتے ہیں، ہاں، اس در پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی اور دروازے پہ اس کو جانے کی، در بدر پھرنے کی اس کو پھر ضرورت نہیں پڑتی۔ تو خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ اور پھر قرآن نے تو اس کو بطور تحسین اور بطور سند اس کو بیان فرما دیا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے ہیں، مساکین کو کھلاتے ہیں، فقیروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ حضور کی بارگاہ میں تو جب خود کھانے کے لیے نہیں ہے، خود گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ پوری آپ کے حیات طیبہ میں کبھی ایک ایسا معاملہ نہیں ہے، کبھی ایک ایسا کیس نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی آیا اور آپ کے سامنے دست سوال دراز کیا اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنے در سے خالی جانے دیا۔ اور کبھی یہ بھی نہیں دیکھا گیا، کبھی یہ معاملہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس مال و منال کو جمع کیا۔ حضور کے پاس جتنا مال آتا، جتنے معاملات آتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً غرباء میں، فقراء میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کا معاملہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ نماز ادا فرمانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پر ہیں اور تکبیر کہی جا چکی ہے۔ اللہ، اچانک صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ تم انتظار کرو، میں ابھی آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو کچھ تاکید فرمائی، پھر صحابہ کرام کے پاس تھوڑی دیر بعد تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے صحابہ میں یہاں سے گیا اس لیے ہوں کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ میرے حجرے میں چند دراہم پڑے ہوئے، اور میں نے یہ پسند نہیں کیا، یہ مناسب نہیں سمجھا کہ اتنی دیر بھی گزرے کہ میں نماز ادا کروں اور میرے گھر پر پڑے ہوئے، اور میرے گھر میں یہ اللہ، یعنی وہ ان کا آج وہ معاملہ اثاثے کیا جمع کرنے بے والے شک، ذرا بے سمجھیں شک، اس بات کو، بے شک، یعنی مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، ہائے ہائے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں۔ یعنی اور یہ پھر یہ جو فقر کا سلسلہ ہے یہ خود اختیاری ہے، ورنہ تو وہ خانوادہ کیسا ہے؟ حضور نے خود فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلتا رہے، یہ پہاڑ، یہ وادیاں میرے ساتھ سونا بن کے چلے، لیکن فرمایا کہ میں نے اس کے مقابلے میں فقر کو اختیار فرمایا۔ تو یہ فقر اختیاری ہے جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمایا۔ اس کے باوجود معاملہ کیا ہے؟ اس فقر کے باوجود معاملہ کیا ہے کہ پوری حیات طیبہ میں آپ کے گھرانے سے، آپ کے دروازے سے، یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خانوادے کے گھرانے سے، دروازے سے کبھی کوئی فقیر، کبھی کوئی غلام، کبھی کوئی مسکین خالی ہاتھ نہیں گیا۔ اگر گھر میں کچھ نہیں ہے تو پھر اپنی چیزیں گروی رکھ دی جاتی ہیں کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ، ہماری یہ چیز ان کے پاس رکھوا دو، اور اپنی ضرورت کی جتنی بھی اشیاء ہیں وہاں سے لے کے چلے جاؤ۔ یعنی یہ اس گھرانے کا معاملہ کیا ہے کہ کبھی بھی اس گھرانے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو اگر ہم اس گھرانے سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نسبتوں کو، اپنے تعلق کو ایک جوڑتے ہیں، تو تقاضا کیا ہے کہ ان تعلیمات کو بھی اپنایا جائے، ذکر کے ساتھ ساتھ اس فکر کو بھی اپنایا جائے، اور نام کے ساتھ ساتھ جو پیغام رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے یا خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ ضرورت اسی امر کی ہے کہ یہ موقع بھی ہے، محل بھی ہے، اور پھر دنیا کی جو ایک کیفیت، مجموعی طور پر مسلمانوں کی جو ایک کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، اور خدا نخواستہ آئندہ کیا حالات ہونے والے ہیں، کیونکہ پاکستان کے کئی علاقوں میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے جو کیسز کا سلسلہ ہے جی، تو وہ ایک خدا نخواستہ شدت اختیار کر جائے، اور پہلے جس طرح ہمارے غریب اور فقیر جو مسلمان بھائی تھے، جو مال کی دوڑ میں، دنیا کی دوڑ میں تھوڑے ہم سے پیچھے، صحیح، یعنی اور کوئی ہمیں کوئی برتری نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے یکدم جب یہ وبا پھیلی تھی تو کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ صاحب زر لوگ تھے، وہ یکدم ایک دم مطلب دینے والا ہاتھ لینے والوں میں آ گیا تھا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ابھی بھی چاہے تو یہ کوئی اس کے لیے، اس کی قدرت کے لیے مشکل نہیں، شان قدرت کے لیے سب ممکن ہے، ہمارے لیے ناممکن ہے۔ تو مطلب اس سے پہلے وہ حضرت ایک بڑا
عظیم جملہ ہے کسی ولی کا کہ نماز پڑھو اس سے پہلے تمہاری نماز پڑھی جائے. نماز پڑھی جائے. تو بھائی کسی کی مدد کرو اس سے پہلے کہ تم مدد والوں میں آ جاؤ بے شک. اور لوگوں سے مطالبہ کرو. بے شک. اور پھر حضرت اچھا میں تو آن دی ادر ہینڈ ہمیشہ اس پہ بھی بات کرتا ہوں کہ جو بیگر مافیا ہمارے یہاں بڑھتا جا رہا ہے، یعنی لوگ اچھے خاصے ہیں، صحت مند ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں، دنیا جہان کے ذریعہ روزگار ہیں. مثال کے طور پر کسی ہوٹل میں نوکری کی جا سکتی ہے، دن میں مزدوری کی جا سکتی ہے، کوئی شعبہ اختیار کیا جاتا ہے. اب وہ بات ہے نا جس کی جیسی اہلیت، یہ تو رب کے ہاں بھی مراتب کے معاملات ہیں نا، جس کا جتنا علم اس کو اس طریقے سے اس دور میں بھی یہی ہوتا تھا. تو اب جس کی جتنی اہلیت اس کی اتنا اس کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے. دیکھیں انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو پالنے کے لیے اپنا جس قدر آپ کی کیپیسٹی ہے جو بھی آپ کو شعبہ، لیکن اب وہی بات ہے نا کہ وہ حضور کی حدیث ہے کہ جس کا ہاتھ ایک بار پھیل گیا اب وہ چاہے اس کے پاس کروڑوں آ جائیں، ایسا ہی ہے نا حضرت، بے شک. تو وہ اس سے باز نہیں آئے گا. اور آن دی ادر ہینڈ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی مطلب ان جیسا سخی تو شاید ہی کوئی ہو. حضور کے بعد سخاوت اگر دیکھنی ہے تو عثمان غنی کو دیکھیں. عثمان غنی فرماتے ہیں حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا، کم سے کم تر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بدر جہاں بہتر ہے. تو جن لوگوں کے ہاتھ مطلب جو لوگ مطلب عادی ہیں ہاتھ پھیلانے کے، ہم تو ان لوگوں کو حضرت کبھی بھی اپنے سرکل میں گنتے ہی نہیں ہیں، نہ شامل کرتے ہیں. ہم تو ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جو بیچارے ہاتھ کیا پھیلائیں گے، وہ تو آپ تک رسائی نہیں ہے، وہ آ ہی نہیں سکتے ان لوگوں تک. وہ اپنے آس پاس کسی کے پاس ہاتھ پھیلائیں گے، وہ بیچارہ خود ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوگا. تو اس لیے ایسے مفلس نادار لوگوں کو تلاش کرو. اسی لیے یہ جو مضافاتی علاقے ہیں، ولیجز ہیں، دیہات ہیں، جہاں لوگ گاڑی بھی نہیں موڑتے، وہاں ہم نے جو ہے نا اصل میں ہمیشہ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اب شہری سطح بھی مدد کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو فوکس ہے ان علاقوں میں کہ جہاں ہاتھ پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں. نوبت ہی نہیں آئی ہاتھ پھیلانے کی، کیونکہ بس جیسے تیسے بسر ہو رہی. تو حضرت اس حوالے سے بس آخری میں چاہتا ہوں پیغام بھی دے دیں 2-4 منٹ کا، اور اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ علماء اکثر میں نے دیکھا منع کر رہے ہوتے ہیں، مذمت کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو نہ دیں کہ جن کو آپ کو پتا. اب حضرت پہچاننا بھی بڑا مشکل ہے. آپ یقین کریں اسی بھیڑ میں سفید پوش بھی گھوم رہا ہے، حالات و واقعات ایسے. اب وہ ہم کیسے پہچانیں گے حضرت؟ مطلب کیا پیمانہ رکھا جائے، ان سے بچا کیسے جائے کہ ان کو تقویت نہ دی جائے جو مانگنے والے ہیں، تاکہ یہ بڑھے نہیں، ان کو حوصلہ نہ ملے. اور سفید پوش لوگ تلاش کرنے کا کیا سلسلہ ہے. اب دیکھیں ایک تو پلیٹ فارم یہ آپ کے سامنے آپ بیٹھے ہوں، اور وہ لوگ تو ظاہر ہے مانگنے والوں کو نہیں دے سکتے جن سے ہم اپیل کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کی امانت ہم ان کے امین ہیں، وہ دیں، ہم پہنچائیں گے. لیکن یہ جو عام طور سے ہم نکلتے روزمرہ کے معمولات میں، اور مانگنے والا آپ کے بھی چاروں طرف گھومتے ہوں گے اور بہت زیادہ، تو حضرت کیسے تلاش کیسے کروں میں صحیح آدمی کو؟ کوئی پیمانہ ہے، کوئی طریقہ؟ سلمان بھائی بعض لوگ تو ہمارے سامنے دن بھر شہر میں گھومتے رہتے ہیں اور ان سے متعلق یہ پتہ ہے کہ یہ ایک مافیا ہے، صحیح، بیگر مافیا ہے، جو ان کا کام ہی یہی ہے کہ پورا سال چاہے کتنا ہی آ جائے بس مانگتے رہتے ہیں، عادت ہے. اور بلکہ اس طرح کے درجنوں کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ مر گیا تو اس کی پراپرٹی اتنے لاکھوں میں نکلی، اور وہ ہاتھ پہ مانگتا تھا. گزشتہ دنوں کوئٹہ روڈ پہ تو وہ فقیر کی اس جو چولا اس نے پہنا ہوا تھا تو اس میں سے لاکھوں روپے نکلے. تو بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہے، لیکن بعض کا چولے میں ہی لیے گھوم رہا وہ سارے اب وہ کہاں رکھے گا. تو یہ معاملات یہ بعض لوگوں کے ایسے بھی ہیں، لیکن بعض لوگ جن کا حال ہم سے پوشیدہ ہے، تو اپنے طور پر اگر ہم چھان بین کر سکتے ہیں تو کریں، کیونکہ زکوٰۃ خصوصیت کے ساتھ جو صدقات واجبہ ہیں اس میں اگر غیر مستحق تک ہمارا صدقہ گیا تو وہ ظاہر قبول ہی نہیں ہوگا، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی، واجب یا فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو اس لیے اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہ سادات میں سے نہ ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب میں شامل ہوتا ہو. اس طرح کی بنیادی باتیں جو ہیں ان کو سمجھ لینا اور اس کے بعد پھر ادائیگی کی جائے تو یہ ضروری ہے. اور پھر ایسا ایک اوتھینٹک ادارہ ہے کہ جس کو 10 سال اچھا. پھر سب سے بڑی بات کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا ایک فاقہ کش آدمی ادارہ کھولتا ہے، لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرتا ہے، تو اس کو بھی لوگ شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن باقاعدہ اگر خوف خدا اس میں ہو تو ایسے بھی لوگ دیکھیں میں نے کہ نہیں ہوتا کھانے کو، لیکن لوگوں کی مدد یا لوگوں کی امانت پہنچانے میں وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرتے. لیکن اب اس فی زمانہ ایسے دور میں کم ہے کہ آپ ایک بھوکے کے سامنے مرغن غذائیں رکھ دیں اور کہیں یہ فلاں کو کھلا دینا، تو پہلے خود ہی کھائے گا. اب ایک ایسے لوگوں کا ادارہ حضرت جو مخیر ترین لوگ ہیں، مطلب اسٹیٹ کیا دنیا بھر میں اگر 500 1000 2000 افراد کی گنتی ہوگی کہ جن کو اللہ نے دیا ہے پیسہ اور عزت، انہی لوگوں میں سے چند لوگوں کا یہ ادارہ. تو انہیں بحمدی تعالیٰ اس چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کی اپنی جو زکوٰۃ نکلتی ہے وہ لاکھوں میں ملینز میں نکلتی ہے.
تو ایسے لوگوں کو ظاہر ہے جو شوق میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ انہیں امداد آئے اور وہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کا حصہ بھی شامل کریں، تو ایسے لوگوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. یقیناً آپ ظاہر ہے یقیناً یہ تو ایک پورا سسٹم ہے نا کہ جو خاندان ہیں اور اس طرح کے مستحقین ہیں وہ ایک پوری لسٹ ہے اور پورا ریکارڈ ہے جی. اور پھر علاقے کون کون سے ہیں جس میں اس طرح کے جو مستحقین ہیں، تو ایک پورا باقاعدہ ایک سسٹم کے ساتھ وہ چلتا ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کا شفاف ہاتھوں کے ذریعے مستحقین تک ان کے جو حصے ہیں، جو بھی ان کی کوشش و کاوش ہے، وہ پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح. اور ایسے ادارے جہاں سے بے شمار علماء وابستہ ہیں اور علماء ہی کی نگرانی میں یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں، چاہے وہ قربانی کے ہوں، ہینڈ پمپ کے ہوں، مساجد کے ہوں یا راشن وغیرہ کے معاملات ہوں، تو یہ سارے علماء کی سربراہی میں، علماء کی سرپرستی میں کیے جاتے ہیں. تو اعتماد کیا جائے اس پر. اور بہت کم ایسے ادارے ہیں کہ جو اس طرح ایک شفافیت کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں. صحیح. تو اس لیے ایسے ادارے غنیمت ہے، خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے طور پر یہ سارے معاملات نہیں کر سکتے، مستحقین کو نہیں ڈھونڈ سکتے. ان کے لیے پھر یہ لازمی ہے کہ پھر ایسے اداروں کا انتخاب کریں کہ جہاں ایک تسلی ہو کہ ہاں ہماری جو زکوٰۃ ہے، جو صدقات صحیح ہیں، جو جگہ عطیات ہیں، وہ صحیح جگہ پہ پہنچ جائیں گے. ابھی وقت کے اتنے بڑے بڑے علماء ظاہر ہے اس کے ادارے کے ضامن بھی ہیں بے شک. اور کہتے ہیں جیسے نامی گرامی اے آر وی کے علماء آپ بھی تشریف لاتے رہتے ہیں اے آر وی. تو الحمدللہ علماء وقت نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عین شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تمام تر واجبات ادا کیے جاتے ہیں. آپ لوگ جو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ جہاں سے آپ کی اب مجھے اکثر دیکھیں بیرون ملک بسنے رہنے والوں نے اکثر ہمارے کچھ جان پہچان والے بھی لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہمیں بتایا کچھ صحیح مستحق بتائیں. تو فرسٹ آف آل تو ظاہر ہے ہم نے پرائرٹی اسی کو دیا اور ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ مستحقین کو جانتے بھی ہیں اور انہیں پتہ بھی ہے. احساس کے پاس کوئی ایک مستحق نہیں ہے بلکہ لاکھوں مستحق ہیں، لسٹ ان کے پاس لسٹس بنی ہوئی ہیں اور سالہ سال سے روز و شب یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں مختلف شعبہ جات میں. تو اس لیے بہترین ایک اوتھینٹک ادارہ آپ کے پاس ہے. بعض اوقات ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ نہیں آپ خود تلاش کریں اور یوں کریں، تو تب بھی ہم نے انہیں احساس کا پتہ ہی دیا ہے، ہماری ترجیح ہوتی ہے. لیکن جو لوگ احساس کو جانتے ہیں انہوں نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا مطلب رابطہ کر کے کہ جی آپ تلاش کریں ہم یہ کریں. انہوں نے ہمیشہ احساس کو خود ہی دیا ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے ایک اوتھینٹک ادارہ، ایک اوتھینٹک آرگنائزیشن جو 1 سال 2 سال سے نہیں بلکہ گزشتہ 10 سال سے زیادہ الحمدللہ ہو گیا انسانیت کی خدمت مختلف شعبہ جاتے زندگی میں. ایک شعبہ نہیں ہے، کئی شعبے ہیں جس میں ہزارہا لاکھوں لوگوں کی مدد کی جاتی رہی ہے. میری بہنوں کی شادی کے معاملات ہوں تو اجتماعی طور پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کئی پروگرامز کیے ہیں ٹیلی ویژن پہ جس میں ہم نے بہنوں کو جہیز بانٹا، ایک نہیں بلکہ 50-100 بہنوں کو جہیز بانٹا اور ان کو یہ مطلب جہیز کا سامان دیتے ہوئے ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کو صرف اس لیے کہ اعلان یعنی آپ کو ترغیب ملے، ہم آپ کو دکھانا، یہ ہم آپ کو جھلک دکھاتے ہیں 100 لوگوں کی. اگر ہم نے 1000 لوگوں تک بانٹا تو آپ کو اس کا 10%، 5%، 2% دکھا پاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وقت اتنا محدود ہوتا ہے، ٹیلی ویژن کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیہائنڈ دا سین یہ کام جاری و ساری رہتا ہے. ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کون سے پروجیکٹس ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کو ویژول دکھائے تھے ابھی بھائی عامر خان نے، میں پھر دوبارہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ جب کلام ہو رہا ہوگا، کس طرح دیکھیں لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، کس کس انداز سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے. ہمارے جو نمائندے ہیں دیکھیں مختلف پروجیکٹس میں، سردی ہے گرمی ہے، دیکھیں راشن کا سامان دیکھیں، راشن کے بیگز دیکھیں، راشن کے دیکھیں، یہ امریکہ میں دیکھیں، امریکہ میں کس طرح جو ہے وہ لوگوں کی آپ دیکھیں لوگوں کے لیے صاف پانی، لوگوں کے لیے فوڈ کووڈ-19 کے دنوں میں اور اب بھی جب ڈور ٹو ڈور لوگوں کو یہ جو ہے دیا گیا مختلف علاقہ جات میں. امریکہ کہ جہاں سے ہم اپیل کرتے ہیں مطلب جو دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں سر فہرست کھڑا ہوا، عالمی طاقت میں اپنا شمار رکھتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو امریکہ بھی اس کی زد میں آیا اور سب سے زیادہ زد میں آنے والے ممالک میں سے ایک امریکہ ہے. اور پھر وہاں بھی لوگ ظاہر اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، آئسولیٹڈ ہو گئے. پھر ہماری جو این جی اوز ہے احساس اس نے وہاں سے کولیب کیا اور کسی بھی طرح وہاں سے پرمیشنز لی کہ ہم ڈور ٹو ڈور لوگوں کو جو ہے وہ دور سے رکھ کر یہ راشن کا سامان ہم دور ہٹ جائیں گے اور پریکاشنز لوگ لے رہے ہیں تو ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ ان کی ٹوٹیں. اور ہم ساری کی ساری جو بھی ظاہر ہے اس کے کووڈ کے حوالے سے جتنے بھی ظاہر ہے احتیاط برتی جا سکتی ہے وہ تمام طرح احتیاط برتتے ہوئے ہم جو ہے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ان دنوں میں کہ جب کووڈ نے ہمیں گھیرا ہوا تھا ہم نے کس طرح لوگوں کی مدد کی ہے. امریکہ میں
امریکہ جیسے ملک اور اس کے مختلف شہروں مختلف اسٹیٹس میں لوگوں کو جو ہے کس انداز سے ہم نے جو ہے احتیاط کو بھی سامنے رکھا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور کووڈ کے تمام تر پریکاشنز لینے کے لیے وہاں بھی کہتے رہے، لوگ لیتے بھی رہے، اور سامنے رکھتے ہوئے تمام تر چیزیں ہم آپ کو ویژولز دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کو تیار پکے ہوئے کھانے بھی دیے گئے، لوگوں کو راشن پیکس بھی دیے گئے، اور اب بھی دیے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ جہاں تک احساس پہنچ سکتا ہے، اور وہاں پر جو ہمارے نمائندے ہیں یو ایس اے میں ایک بار ٹیلی فون کال پر بھی آئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم کہاں آپریشنز کر رہے ہیں الحمدللہ، کہاں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اسٹال لگے ہوئے ہیں امریکہ جیسے ملک میں، اور وہاں پر مختلف علاقہ جات میں مختلف لوگوں تک یہ پہنچایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپیل کی ان تک فوری پہنچایا گیا، اور جو لوگ اپیل نہیں کر سکے انہیں تلاش کیا گیا۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا۔ ناظرین کرام، بہرحال آج کا احساس ٹیلی تھون بس اپنے اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے، اور آخری ان لمحات میں انشاءاللہ نور الدین اور ریاض الدین آخری 4-5 منٹ میں 2-3 منٹ انشاءاللہ کوئی کلام یا منقبت پیش کریں گے۔ میں آپ کا میزبان سید سلمان گل آپ سے اجازت چاہوں گا، ہم چلے جائیں گے، لیکن میں اکثر کہتا ہوں نا کہ یہ رحمتوں والی جو کھڑکی ہے، یہ جو ونڈو آف بلیسنگز ہے، یہ کھلی رہے گی 24/7، جس کا نام احساس ہے۔ آپ جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے نمائندے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ اپنی امانتیں لکھوائیے، آپ بتا دیجئے کہ ان دا کیٹیگری آف زکوٰۃ، یا آپ جو ہے اپنی پرسنل پاکٹ سے مدد کرنا چاہتے ہیں، بس آپ اللہ کے نام پر دے دیں۔ اللہ تعالیٰ 10 گنا، بلکہ اب ہم جب اللہ کی نافرمانی کر کے بھی اللہ کی نعمتیں ماشاءاللہ کھا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں مالا مال کر رہا ہے، تو سوچیں جب اللہ کی فرما برداری میں اور اس کے دعوت پر ہم کسی اس کی مخلوق کی مدد کریں گے تو ہم پہ کتنی عنایتیں برسائے گا۔ آئیں ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے اللہ کے راستے پر چلیں، بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ اس سال احساس کی رمضان اس میں کیمپین میں آپ حصہ لیجئے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ ہماری اور مخلوق انسانی کی خدمت میں پیش رہیں گے۔ اس برس بھی اجازت دیجئے، انشاءاللہ نور الدین بھی سناتے ہیں، اور ریاض الدین سے بھی نعت یا منقبت سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے، ساتھ اپنے نہ جائے گا دنیا سے کچھ، اس کی الفت کو دل سے جدا کیجئے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں مومنو، جتنا ممکن ہو ذکر خدا کیجئے۔ قبر کہتی ہے ناداں مجھے بھول مت، ایک دن آئے گا مجھ میں سب چھوڑ کر۔ قبر کہتی ہے ناداں مجھے بھول مت، ایک دن آئے گا مجھ میں سب چھوڑ کر۔ دم غنیمت ہے کر لے جو نیکی یہاں، جب قضا آئے پھر کیا ادا کیجئے۔ دم غنیمت ہے کر لے جو نیکی یہاں، جب قضا آئے پھر کیا ادا کیجئے۔ وہ عیش و عشرت کے سامان کہاں، جان ساروں عزیزوں کے جھرمٹ کہاں۔ وہ عیش و عشرت کے سامان کہاں، جان ساروں عزیزوں
جھرمٹ کہاں، دم جو ٹوٹا تو سب چھوڑ کر چل دیے، بے وفائی کا کس سے گلا کیجئے، دم جو ٹوٹا تو سب چھوڑ کر چل دیے، بے وفائی کا کس سے گلا کیجئے۔